बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक पर्दा एंड हिजाब है, लिबास का बयान है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी पर्दे का हुक्म दिया है। आपके मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसकी हम अहमियत को देखेंगे कि इसकी अहमियत और फजीलत और इसका तरीका और इसकी बचने की राह और इसकी वजह से जो अज़ाब मुसल्लत होते हैं वो क्या है, परेशानियों का सामना कैसे करना पड़ता है। तो देखते हैं। सबसे पहले पर्दे का मतलब है छुपी हुई चीज़ ज्यादा खूबसूरत होती है। सबसे पहले दिमाग में बिठा ले अपने कि छुपी हुई चीज़ है ना जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ खूबसूरत चीजों को ही छुपाया जाए, बल्कि कीमती चीज को भी छुपा कर रखा जाता है। पूरी कायनात में हुस्न फैला हुआ नजर आता है। किससे? छुपी हुई चीज का। पूरी कायनात है ना जो, इसका हुस्न है ना जो फैला हुआ है, असल में क्या है? छुपी हुई है। हमें सारी नजर नहीं आती लेकिन खूबसूरती नजर आती है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे माइंड में एक चीज सेटअप हमने करनी है। वो क्या है कि छुपी हुई चीज ज्यादा खूबसूरत होती है। सबसे पहले अपने ज़हन में ये वाली चीज बैठाएं। काबातुल्लाह है, क्या है? सबसे कीमती चीज है, छुपी हुई है। किताब अल फुरकान यानी ये किताब कुरान मजीद क्या है? छुपी हुई चीज है। इसको क्या किया गया? इसके लफ्जों के अंदर बरकत रखी गई है, छुपी हुई है। ठीक है। फिर औरत क्या है? छुपी हुई चीज है। क्या है? इसको जितना हम छुपाएंगे ना, इसकी खूबसूरती उतनी ज्यादा हाइल होगी। यहाँ दुनिया के अंदर भी बेफूज सारे रहेंगे इससे, और आखिरत में भी। और अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो गोल्ड कोई भी हमारे पास हो तो उसकी क्या है, उसको हम क्या करते हैं? खुलेआम रखते हैं? नहीं ना। क्या करते हैं? उसको छुपा कर रखते हैं, तिजोरियों के अंदर रखते हैं। उससे पहले उसकी हिफाजत का जिम्मा किसी बॉक्स में डालते हैं, किसी तरीके से अच्छे तरीके से उसको सेव करते हैं। मतलब पर्दा कर दिया, छुपा दिया उसको। अब फिर क्या करते हैं? फिर हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे वो महफूज रहे। छुपा दिया, क्या किया? छुपा दिया। कीमती से कीमती चीज को क्या किया गया? उसको छुपा दिया गया। तो अजीजों, सबसे ज्यादा बेहतर वो चीज है जिसको छुपा दिया जाता है। एक आम मिसाल में अगर हम लेते हैं तो हम एक कटोरी में, प्लेट में चीनी डाल देते हैं। ठीक है। क्या डालते हैं? चीनी। चीनी डालकर उस प्लेट को सामने रख देते हैं, हॉल में रख देते हैं, किचन में ऐसे ही रख देते हैं, छत के ऊपर ऐसे ही रख देते हैं, किसी जगह पे भी रख देते हैं। तो क्या होता है? वहाँ पे मकड़ियाँ आएंगी, कीड़े आएंगे, मक्खियाँ आएंगी और उसको क्या करेंगी? गंदा कर देंगी। उसी चीनी को अगर हम छुपा के रखते, सुभान अल्लाह, महफूज रहती, साफ सुथरी, खूबसूरत, कीमती। फिर कायनात में कुदरत की निशानियां बिखरी हुई है, सुभान अल्लाह। मोतियों को अल्लाह ताला ने बहुत से पर्दों में छुपाकर इसीलिए रखा कि वो बहुत ज्यादा कीमती है। बात समझ आ रही है? जो चीज कीमती होती है, इसको बहुत सारी तहों में छुपा कर रखा जाता है, उसको छुपाया जाता है। देखिए, अल्लाह ताला ने भी काफी निशानियां पूरी जो कायनात में बिखरी हुई है ना, बेहिसाब ऐसी निशानियां जो तय में है, पर्दों के अंदर है। अब यहाँ पे मिसाल दी है सिप्पी, उसके अंदर मोती, मोती पर्दों में छुपा हुआ, इसलिए रखा गया उसको। क्यों? इतने तहों में क्यों उसको महफूज किया गया? क्योंकि वो बहुत कीमती था, बहुत कीमती, छुपा कर रखा जाने वाला। तो इसको क्या किया गया? इसको महफूज कर दिया गया। इससे क्या पता चला? जो चीज कीमती होती है ना, उसको छुपाया जाता है। हाँ, जो चीज ज्यादा कीमती होगी
اس کو چھپایا جائے گا۔ تو اس لیے عورتوں تم قیمتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب نے سورۃ الاحزاب، سورۃ النور میں اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا کہ ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے، محفوظ کر لے، کیا کرے، چھپا لے، چھپی ہوئی چیز پردہ کر لے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ خوبصورتی نکھرے گی، فضائیں پھیلیں گی، مثالیں دی جائیں گی۔ اس کی وجہ سے سکون ہوگا، بے حیائیاں نہیں پھیلیں گی، معاشرہ خراب نہیں ہوگا، ہم سبب نہیں بنیں گی بے حیائی کا۔ اللہ العظیم نے حکم دیا ہے، اللہ العظیم نے میرا اور آپ کا سوچا ہے۔ جس کا میرے اللہ نے سوچا ہو، جس کا میرے رب نے سوچا ہو، وہ کتنا اہم ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ بے حساب اہمیت کا حائل ہو سکتا ہے۔ وہ کریم ہے نا، جو کرم کرنے آتا ہے نا تو بیڑے پار کر دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زیادہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی قیمتی بنایا ہے، مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورت قیمتی پیدا کی گئی، صورت پیدا کی گئی، اس سے نسل کشی ہوتی ہے، اس سے معاشرہ صاف ہوتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں بھلائی رکھ دی گئی ہے کہ وہ بھلائی تقسیم کرے اپنی نسل میں بھی، اولاد میں بھی، گھر میں بھی، ارد گرد میں بھی، معاشرے میں بھی، خود بھی ایک با پردہ، با کردار، با حیا بن کر دکھائے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے، اپنے ہمسایوں کو سکھائے، معاشرے کے لیے مثال بن جائے، اور حکم کی فرما برداری کرنے والی بن جائے۔ تو آپ نے اور میں نے کیوں سننا ہے؟ کچھ لوگ نہیں سنیں گے۔ یہ جب پردے کا نام یہ ہے نا لباس کا، تو فوراً سے وہ آگے کر دیں گے، ویڈیو اوپر کر دیں گے، نیچے کر دیں گے، غور نہیں کریں گے، بات نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو لگے گا کہ یہ تو بھئی ہمیں پردہ کرنا سکھائیں گے، اور اس سے مین بڑی وجہ ہے نا جو، وہ یہ سوچیں گے بھئی یہ ہم تو گلے میں دوپٹے بھی نہیں لیتے، ہمیں تو دوپٹہ ڈالنا پڑے گا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں، نہ سنیں گے تو نہ مانیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ لباس عربی زبان میں ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چڑھا دینا ہوتا ہے، ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چڑھا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو لباس پہنایا ہے۔ انسان کی جلد اس کا بنیادی لباس ہے۔ یہ جو اوپر ہماری جلد ہے نا، اس کا کیا ہے؟ انسان کا بنیادی یہ لباس ہے۔ اس پر ایک اور لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم کوئی پھل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے کوئی پھل دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ بنانا یعنی کیلا دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ اللہ نے لباس پہنایا ہے۔ آپ سیب، ایپل دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ لباس ہے۔ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جلد رکھی ہے، لباس پہنایا ہے۔ پھر گوشت ہڈیوں کا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جو جسم کے اعضاء ہے نا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ چڑھایا ہے۔ غور کریں ذرا، گوشت ہے جو ہڈیوں کا لباس ہے۔ 23 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لفظ لباس کا استعمال کیا ہے۔ کھال گوشت کا لباس ہے، جو الگ الگ معنی دیتا ہے۔ ہر اعضاء الگ الگ کیا کرتا ہے؟
معنی دیکھیں. اب دیکھیں نا تھوڑا سا جب ہم فوکس کرتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ جل شانہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں. اللہ جل شانہ کا یہ رویہ ہمارے سامنے آتا ہے، کتنا پیارا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو پردے میں رکھا ہے. اور اب میں کیا چاہتا ہوں، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں چھپانا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر کیڑے مکوڑے مکھیاں حملہ نہ کریں، یہ چاہتے ہیں. کوئی موذی جانور کی نگاہ نہ پڑے، یہ چاہتے ہیں. ہم محفوظ رہیں، ہمیں ایک مچھر بھی آ کے نہ کاٹے، اللہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ گوشت ہڈیوں کا لباس ہے. جو ہمارے جسم کے اوپر یہ گوشت پوست چڑھا ہوا ہے نا، یہ کیا ہے، ہڈیاں کے اوپر یہ پردہ چڑھا ہوا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نیچے کیا ہمارا ڈھانچہ نظر آنا تھا. پھر شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہونے سے مراد ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب قرآن مجید میں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے، یعنی پردہ. پھر سے یہاں پہ پردہ، ایک دوسرے کی دکھ سکھ حامیوں کو کیا کرنا ہے، چھپانا ہے، سرعام نہیں بتانا. پھر شوہر بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچائیں. لباس یعنی احتیاط، یعنی پہناوا، یعنی ضرورتوں کا دھیان رکھنا، ڈھانپ کے رکھنا، اس کو گھر، لباس، ہر چیز کی سہولت دینا. پھر شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے عیب چھپانا چاہیے. اگر بیوی کے اندر کوئی ایسا عیب ہے تو کیا کرنا ہوگا، پردہ ڈالنا ہے، ہاں چھپانا ہے اس کو. پردہ پڑھ رہے ہیں نا ہم، پہناوا اوڑھنا پڑھ رہے ہیں نا، تو کیا کرنا ہے، چھپا دینا ہے. شوہر دیکھے گا بیوی کے اور بیوی دیکھے گی شوہر کے، تو کیا کریں گے، چھپا دینا. سورۃ الاعراف ہے، اے اولاد آدم، ہم نے آپ پر لباس نازل کیا ہے کہ آپ کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. کس لیے لباس، چھپانے کے لیے. لباس نازل اسی لیے کیا گیا اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت عظیم نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. یہ سورۃ الاعراف کی 26 آیت تھی. اب کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی آپ کے اور میرے لیے کیا فرمایا سورۃ الاعراف میں، کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ جو قابل شرم جسم کے حصے ہیں نا، اس کو چھپا لیا جائے، ہر ایک کی نظروں میں نہ جائیں، ہر ایک کی نظر نہ دیکھے، کسی کی نظر نہ پڑے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واضح کر کے سورۃ نور، سورۃ الاحزاب میں بتایا، اور ابھی سورۃ اعراف میں بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر لباس نہ صرف جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے، بلکہ جسم کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے. لباس صرف خوبصورتی کو ہی نہیں بلکہ بدصورتی کو بھی چھپاتا ہے. ماشاء اللہ. اس لیے نقاب بڑی نعمت ہے جو چہرے کے عیبوں کو بھی چھپا دیتا ہے. لباس نہ ہوتا تو ہم ایک گوشت کا بڑا سا ٹکڑا بدصورت لوتھڑا دکھائی دیتے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا غور و فکر کر لینا ہے کہ لباس کیا کرتا ہے، آپ کی صرف خوبصورتی کو ہی نہیں دکھاتا، اس کو ہی نہیں چھپاتا، بلکہ کیا کرتا ہے، آپ کے اندر جو بدصورتی ہوتی ہے نا،
कोई ऐसा ऐब होता है ना, उसको भी पर्दा क्या करता है, छुपा देता है, अगले को पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसलिए नकाब बड़ी नेमत है। लिबास ना होता तो क्या होता, हम कैसा नजर आते, बदसूरत ही नजर आते। वो जो हमारी हड्डियों के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है ना, बदसूरत गोश्त का टुकड़ा नजर आते। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उस हड्डियों का ढांचा जो अजीब सा नजर आना था ना, उसको क्या किया, अल्लाह ताला ने गोश्त डाल के छुपा दिया, पर्दा कर दिया। अब उस जो गोश्त है ना, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने लिबास का पर्दा डालने के लिए कहा कि इसको छुपा लिया जाए, इसको महफूज कर लिया जाए। ठीक है, तो कितना ज़बरदस्त ये अंदाज है कि हमारी खूबसूरती और बदसूरती दोनों को छुपाता है। तो इंशाल्लाह हमने इसको मज़ीद छुपा कर रखना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।